بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فروز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، حکومت اور آرمی اسٹیبلشمنٹ بالکل سیم پیج پر اس طرح کھڑے ہیں جس طرح کسی زمانے میں عمران خان اور جنرل باجوہ ایک پیج پر کھڑے ہوتے تھے، لیکن یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے کہ یہاں جنرل باجوہ نہیں ہے، اور جو موجودہ حکومت جو ہے وہ جو بھی فیصلے کرنا چاہ رہی ہے اور باقاعدہ اس پہ مشاورت ہوتی ہے اور مشاورت کے بعد وہ فیصلے عمل میں لائے جاتے ہیں۔ ناظرین، حکومت کی طرف سے چیئرمین نیب کی تقرری کے معاملے پر انتہائی باریک بینی سے جائزہ لیا گیا، اور حکومت کی کوشش تھی کہ کسی ایسے افسر کو تعینات کیا جائے جو بلا تفریق ایکشن لے، اور نہ صرف یہ نوٹسز کا اجرا ہو بلکہ جو اس میں جو ملوث افراد ہیں ان کے خلاف فوری کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ تاکہ چند روز پہلے ہی میں نے ایک پروگرام کیا تھا اور اس میں نے آپ کو ایک کفایت شعاری کمیٹی کی پوری رپورٹ بتائی تھی، اور اس رپورٹ میں باضابطہ طور پر سفارش کی گئی تھی، دو اہم ترین سفارشات تھیں، دیگر تو تھیں لیکن دو اہم ترین سفارشات تھیں، جن میں ایک یہ تھا کہ جو کابینہ کی سائز ہے وہ بالکل لے آئی جائے 18 پر یا 30-35 پر، اور اس کے علاوہ جو ایک تھا وہ یہ فیصلہ ہوا تھا، اس میں یعنی سفارش کی گئی تھی کہ ریٹائرڈ ججز اور ریٹائرڈ جرنلز کو کسی صورت ری اپوائنٹ نہ کیا جائے۔ لیکن اس کے برعکس حکومت نے جس دن کفایت شعاری کمیٹی کی رپورٹ آئی اسی دن جو ہے وہ 3 معاونین خصوصی میں اضافہ کر دیا۔ اب تقریباً سینچری پورے ہونے والی ہے، یعنی حکومت میں جتنے بھی ایم این ایز ہیں وہ سب مشیر ہو جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ اب حکومت نے ایک اور فیصلہ کیا ہے، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف سے 2 مرتبہ ہونے والی ملاقاتوں کے درمیان یقیناً یہ چیز بھی جو ہے وہ انڈر ڈسکشن آئی ہوگی، اور یقیناً جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی ریکمنڈیشن یا ان کی جو ہے وہ اجازت تو نہیں بلکہ ان کے ساتھ مشاورت بہتر رہے گا۔ تو عاصم منیر سے مشاورت کے بغیر چیئرمین نیب کی تعیناتی نہیں کی گئی ہوگی، اور اس وقت جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کو چیئرمین نیب لگا دیا گیا ہے۔ اب چیئرمین نیب صاحب جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہیں اور 10 لاکھ روپے پہلے ہی جو ہے وہ پینشن لے رہے ہیں، اور دیگر مراد بجلی، پیٹرول، ٹیلی فون کے اپنا موبائل کے نمبرز، گاڑی، اردلی اور یہ وہ ملا جلا کے اس کو پلاٹ، زرعی زمین سب کچھ لینے کے بعد اب جو تھوڑی سی کسر رہ گئی تھی اب وہ چیئرمین نیب بن کے پوری کرنے آ رہے ہیں۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ کو بولا تھا کہ اس وقت ایف آئی اے جو ہے وہ ایک مفلوج طریقے سے کام کر رہی ہے، اور جتنے بھی کرپشن کے کیسز ہیں ان کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا، اور بالکل اسی طرح جس طرح نیب کے جو کرپشن کے کیسز تھے ان کو بھی جو ہے وہ سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا تھا۔ جو ہے وہ ابھی جو پرویز الہی اور پی ٹی آئی کا میں بتاتا ہوں، یہ مختصر سا جو ہے وہ ایک خاکہ ہے، آپ ذرا دیکھ لیں کہ عمران دور میں کہاں کہاں کتنی کرپشن ہوئی۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں، اگر ہم غور کریں جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق ذرا آپ کیلکولیٹ کرتے جائیے گا، کرونا فنڈ میں 40 ارب روپے کی بے قاعدگیاں ہوئی۔ یہ عمران دور کی بات کر رہا ہوں، عمران خان کے جو ہے وہ 3.5 سالہ دور اقتدار میں، یعنی کرونا فنڈ میں 40 ارب روپے کی بے قاعدگیاں ہوئی۔ 50 ارب روپے جو ملک ریاض کو جبرن جو ہے وہ کابینہ سے منظوری لے کر دیے گئے، یہ 50 ارب روپے وہ ہیں جو برطانیہ غیر قانونی طریقے سے بھیجے گئے تھے، اور برطانیہ نے وہ پیسے واپس بھیجے ان کو، کیونکہ برطانیہ جو ہے وہ اس طرح کے پیسے نہیں لیتا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے ملک ریاض کو پیسے دینے کا حکم دیا ہوا تھا، لیکن یہ پیسے ان کو دینے کی بجائے ملک ریاض کو دے دیے گئے، اور ملک اس کے بدلے میں القادر یونیورسٹی کے لیے زمین لی گئی، گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ملک ریاض کے ساتھ ان کی ڈیلیں ہوتی رہیں۔ تو بہرحال 50 ارب روپے یہ ہیں، اور توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے وہاں تو اربوں روپے کا مسئلہ ہے، اور راول پنڈی رنگ روڈ منصوبے میں 2 ارب روپے سے زائد کی کرپشن جو ہے وہ کی گئی، اور القادر یونیورسٹی کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، بنی گالہ کی جو زمین ہے اس کی غیر قانونی الاٹمنٹ سے بھی قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پچھلے سال جنوری تک یہ میں بات کر رہا ہوں بی آر ٹی پروجیکٹ میں
4.722 अरब रुपए की बेकायदगियां हुई थीं, और इसमें 30 जनवरी तक यानी इसकी जो मजबूरी जो लागत थी वो 68 बिलियन रुपीस तक पहुंच गई थी। बिलियन ट्री प्रोजेक्ट में 250 मिलियन दरख्त लगाने थे, और ये ठेका 302 ठेकेदारों को दिया गया था, और उन्होंने मजबूरी तौर पर 33.5 मिलियन रुपए की का घोटाला किया। 167 घंटे जो अराजी है वो 166 घंटे वो हैं जो इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर रिक्शा की तरह इस्तेमाल किया, जिसके मजमूई तौर पर 70 मिलियन रुपए इमरान पर वाजिबुल अदा हैं जो नहीं दिया जा रहा। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अलीमा बाजी जो सिलाई मशीन उसकी चलती है, उसने अपनी सिलाई मशीन से पैसा कमाया है। उसमें दुबई में जो है वो 3,70,000 डॉलर की जो है वो प्रॉपर्टी खरीदी, और इसके अलावा 29.4 मिलियन का टैक्स भी अभी इन्होंने अदा किया पाकिस्तान में। और इसके अलावा अलीमा बाजी ने न्यू जर्सी अमेरिका में 4 मंजिला इमारत में 450 मिलियन के 3 फ्लैट खरीदे। ये हैरानकुन चीज़ें हैं जो आपके सामने आ रही हैं और आप भी सुन रहे होंगे। तो इसी तरह जो है वो जो डैम का प्रोजेक्ट था इमरान और अपना साकिब निसार का, उसमें मजमूई तौर पर जो है वो 9 अरब रुपए का जो प्रोजेक्ट था, और उसकी जो फंड्स जो हासिल हुए वो 9 अरब रुपए थे, या फिर प्रोजेक्ट की लागत 9 अरब रुपए थी, लेकिन उसके इश्तिहारात की मद में 14 अरब रुपए खर्च किए गए। ये अलग एक स्कैंडल है। इसके अलावा LNG स्कैंडल में मुआहदे ख़त्म करने और ईंधन की खरीदारी न करने पर गर्दशी कर्जे जो थे वो 2,500 अरब रुपए तक पहुंच गए थे, और इमरान के आखिरी अयाम में बिजली के जो गर्दशी कर्जे थे वो 850 अरब रुपए तक पहुंच गए थे। चीनी स्कैंडल, सब्सिडी स्कैंडल अलग है। नाज़रीन, गंदम स्कैंडल एक अजीब ही स्कैंडल है, जिसमें अरबों रुपए की जो है वो तकरीबन मेरे हिसाब से 6,50,000 मेट्रिक टन इन्होंने गंदम दरामद की। और हैरत की बात ये है कि ये जो गंदम है ये 18.5 अरब रुपए की जो हुई, हालांकि इससे पहले इसी हुकूमत ने अपनी गंदम यानी 40,000 जो मेट्रिक टन थी वो बरामद की, और 3 लाख मेट्रिक टन फिर बाद में महंगे दामों दरामद की। यानी आपने पहले बरामद की सस्ते दामों, फिर वही गंदम महंगे दामों वापस ले आए, यानी यूं आपका शिप गया और यूं शिप घूम के वापस आया, और फिर आपने वो महंगे दामों खरीद ली। नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूं कि जो है वो ये तिजारती खसारे और ये वो तो इंतहा इन्होंने की हुई थी, और करप्शन की इंतहा है। इसके अलावा नाज़रीन, इस वक्त अभी आप देख रहे होंगे कि नेब के नोटिस पर कोई नहीं जाता। इमरान खान नेब के नोटिस को कोई अहमियत नहीं दे रहा था। जिस तरह परवेज इलाही की छोटी एहलिया सायरा अनवर को अभी जो है वो नेब ने नोटिस जारी किया, और उनके खिलाफ अरबों रुपए की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, लेकिन परवेज इलाही और उसकी फैमिली उनको सीरियस नहीं ले रहे, और कुछ ने तो जमानतें भी हासिल कर ली, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट से फैज़ आम बट रहा है, और बिलखुसूस PTI के लिए है वो, और किसी के लिए नहीं है। PTI के नहीं है तो आप गलती करके भी लाहौर हाई कोर्ट मत जाइएगा। तो बहरहाल ये तासुर पाया जाता है, और अगर चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब को बुरा लगे तो हाथ जोड़ के मैं माजरत करता हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि फैज़ आम बट रहा है वहाँ, और फैज़ आम ले रहे हैं। तो बहरहाल इस वक्त जो है वो चेयरमैन नेब की जो तैनाती है, इस पर हुकूमत को यकीनन बहुत जो है वो ज़्यादा जो है वो इसका मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, सख्त तनकीद का भी सामना करना पड़ेगा। और ये भी इम्कान है कि PTI के जो दरख्वास्ती ग्रुप है वो मेरे ख्याल में कल परसों तक सुप्रीम कोर्ट में अब जो है वो दरख्वास्त भी दायर कर देगा, और वो हम ख्याल बेंच को मुंतकिल भी हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा हफ्ते तक जो है वो इस केस पर शायद समाअत भी शुरू हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि हम ख्याल बेंच जो है वो बड़ा मुतहरिक होता है। तो बहरहाल चेयरमैन नेब के उस पर जो है वो एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड को तैनात करना एक मतलब अगर देखें तो फिर हम यही कहने पर मजबूर हैं कि अगर आप लोगों ने अपने ही रिटायर्ड अफसरान को
یہاں پہ نوازنا ہے تو پھر جو ہے وہ کسی اور کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے جو ہے وہ آپ اپنے گریبان میں بھی دیکھ لیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن پکڑنے کے لیے ہمارے پاس سویلین کوئی نہیں بچا اور کوئی ایسا ایکسپرٹ نہیں ہے اور کوئی بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو مقرر کیا گیا، جسٹس ریٹائرڈ کو تو نوازا گیا بھر بھر کے۔ جسٹس ریٹائرڈ چیئرمین نیب بھی تھے اور وہ وہ انسانی حقوق کا جو پتہ نہیں کیا ہے اس کے مسنگ پرسنز کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے۔ وہاں مطلب ریٹائرڈ جج کے حیثیت سے 10 لاکھ روپے وہاں سے لے رہے تھے، 20-25 لاکھ روپے یہاں سے نیب سے لے رہے تھے اور 5-10 لاکھ روپے جو مسنگ پرسنز کی کمیٹی تھی اس سے لے رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو خواتین ہیں ان کے ساتھ جو ان کے اسکینڈلز آئے وہ اپنے آپ میں ایک انوکھی مثال ہے، انوکھی تو نہیں شرمناک مثال ہے۔ اب اللہ کرے کہ سب کچھ بہتر ہو، لیکن یقیناً حکومت کو اپنے مخالفین کو چت کرنے کے لیے ایسے حربوں کے علاوہ اور کوئی حربہ نہیں بچا ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔